السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، سامعین و مشاہدین، الحمدللہ، جیسے کہ آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ حدیث مبارکہ پیش کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے، لہذا حدیث مبارکہ اور اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی افادیت، یہ تمام چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک سچا پکا مسلمان، ایک دین کا ہمدرد مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹنے والا مسلمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث مبارکہ سنتا ہے تو اس کے دل میں، اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ماحول کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں، سمجھائیں اور سمجھیں کہ جو آدمی کسی کو چاہتا ہے، کوئی محب اپنے محبوب کو چاہتا ہے، کوئی دوست اپنے کسی دوست کو چاہتا ہے، اس سے لگاؤ رکھتا ہے، تو جب اس کا تذکرہ آ جاتا ہے، اس کا کوئی جملہ نقل کر دیا جائے، اس کی کوئی بات نقل کر دی جائے، مثلاً شاگرد اور استاد کے تعلق سے اگر بات کی جائے کہ جب کسی شاگرد کے سامنے اس کے استاذ کا کوئی مقولہ، کوئی جملہ، کوئی ایسی بات پیش کی جائے کہ جس سے شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتا ہو تو کتنا خوش ہو جاتا ہے، کتنا اپنے آپ میں اس کو اچھا لگتا ہے کہ ہمارے فلاں استاد کا یہ جملہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہی جملہ اس کے لیے کسی اور کا پیش کر دیا جائے تو اس سے اتنی اس پر توجہ اور چاہت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کسی ایسے شخص کا جملہ پیش کیا گیا ہے کہ سننے والے کا تعلق اور محبت اس سے ہے، اس سے لگاؤ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس سے نسبت جڑی ہوئی ہے، تو بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے ماحول میں اگر ہم بات کریں، علماء کرام، حفاظ کرام، پڑھے لکھے لوگوں میں، تو جو علماء ہم لوگ جہاں جس ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں یا جس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں یا جس اساتذہ سے پڑھے ہوئے ہیں، اگر ان کی کوئی بات بعد میں سننے کو مل جائے تو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ عقیدت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر۔ لہذا الحمدللہ ہم مسلمانوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی بھی چاہیے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقال کہ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کچھ محبتوں پر ترجیح دے رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ابھی ایمان تمہارا کامل نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ نہیں، سب سے بڑھ کر کے اللہ کے بعد گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر فرمایا آپ کا ایمان کامل ہے۔ لہذا ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ کی بات، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی وہ تمام سنتیں اگر ہمارے سامنے بیان کی جائیں تو ہمارا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ حدیث کو توجہ کے ساتھ سنیں، ادب کے ساتھ سنیں، اور اس کے بعد
دوسری اہم بات جو ہوتی ہے، ہم عمل کی نیت سے سنیں کہ ہمیں صرف جو ہے سننا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے ایک تحفہ ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے جذبوں کے ساتھ حدیث مبارکہ سننا چاہیے تاکہ ہماری عملی زندگی میں وہ کام آئیں، اور حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ہم دوسروں کو بھی ان احادیث سے آگاہ کریں، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت، تو جو کچھ معلوم ہو سکے جہاں تک ہم سے ممکن ہو ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ لہذا ایک حدیث سماعت فرمائیں، اس کا عنوان ہے روزہ افطار کرانے کا ثواب۔ عن زید بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما او جهز غازیا فله مثل اجره۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو جہاد کا سامان دیا، مثلا اسلحہ وغیرہ، تو اس کو روزے دار اور مجاہد کے مثل ہی ثواب ملے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قوانین میں سے یہ بھی ایک قانون ہے کہ کسی نیک عمل کی ترغیب دینے والے اور اس میں مدد دینے والے کو بھی اس عمل کے کرنے والے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو نا حقیقت شناس اللہ تعالیٰ کی شان کرم سے آشنا نہیں ہے، انہی کو اس طرح کی بشارتوں میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اللہم انت کما اسریت علی نفسک۔ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ذہنوں میں بات آتی ہے، اتنے چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا ثواب کیسے مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دے دیں گے؟ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی اولاد اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے یا ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال تو اس نے سوال کیا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا میں اگر 10 مرتبہ دن میں دیکھوں اور زیادہ مرتبہ دیکھوں تو کیا مجھے اتنا حج کا ثواب ملے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نعم اطیب، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اس کی دین تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ تم جتنی مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھو گے اتنے حج کا ثواب ملے گا۔ لہذا جو حدیثیں اس طریقے سے ہمارے سامنے کبھی آتی ہیں کہ چھوٹے عمل پر بہت بڑا ثواب دکھائی دیتا ہے، ہمیں شک اور شبہات میں، تردد میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے سے بڑے لوگوں کے پاس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا آقا، سب کا مولا، تمام خزانوں کی چابیاں اور تمام طریقے سے ملکیت اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ بغیر کسی کام کے کسی کو دے دے، بغیر کسی فرما برداری کسی کو عطا کر دے، وہ اپنی مرضی میں مالک ہے، اس کا ہاتھ بدھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ میں آزاد، اللہ الصمد، کسی کی چندہ ضرورت اس کو نہیں، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی نیکی کرے یا نہ کرے، اس کی خلاقیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں ایسی حدیثوں پر پورا یقین کرنا چاہیے اور یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ حدیث جو پیش کی گئی ہے افطار کرانے سے متعلق بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی بہترین حدیث ہے کہ جو لوگ روزوں کا حق جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے نہیں کر پاتے ہیں، جیسے رکھنا چاہیے نہیں رکھ پاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے کہ جو لوگ ان کی نظروں میں نیک ہوں، اچھے ہوں، اللہ والے ہوں، روزوں کا اہتمام اہمیت کے ساتھ کرتے ہوں، ان کو چاہیے کہ افطار کرائیں،
جب افطار کرائیں گے ان اللہ والوں کا ثواب حاصل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ روزہ رکھیں گے ان کو تو ان کا ثواب عطا فرمائیں گے ہی بغیر کسی کمی کے، لیکن جو افطار کرا دیں گے ان کو بھی وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ حدیث آج کی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، ہمیں چاہیے ہم اس پر عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیثوں سے محبت اور عشق اور عمل کے جذبے کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔